ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھا جائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی مدد اللہ العالی صرف صوبہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ و بنگال ہی کے نہیں بلکہ ملک ہندوستان کی جان ہے، اور یہ تحریک ادارے شریعہ کا جو منصوبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت نے جو تحریک چلائی ہے اور ان کے رفیق یار حضرت علامہ مولانا قطب الدین مدد اللہ العالی اور ان کے رفقا، یہ سب مبارکباد کے قابل ہیں کہ اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے یہ تحریک ادارے شریعہ کو عمل میں لا کر اب تک بہار، بنگال، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں کئی جلسے یہ کر چکے ہیں، اور آج سیدنا غریب نواز کے نام سے منسوب یہ کانفرنس اسی تحریک کا ایک حصہ ہے جس میں ہماری جماعت کے مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ و قراء، یہ سارے لوگ تشریف فرما ہیں۔ دعا ہے کہ مولا ان بزرگوں کو سائے کو دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھے، ان کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ ابھی ظہر کی اذان ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی ہوگی، اب ظہر کا وقت بہت کم رہ گیا ہے اور میرے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کے لیے جماعت واجب ہے۔ یہ جماعت کہاں قائم ہوتی ہے؟ مسجد میں۔ کہاں قائم ہوتی ہے؟ زور سے بولو۔ یہ کون لوگ نماز پڑھیں؟ کس کے لیے رب کا حکم ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر وقت مقررہ میں۔ کہ کتنا خوش نصیب ہے مومن کہ پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ کئی مرتبہ بلاتا ہے؟ یہ ہماری ماں بہنیں اور ہمارا یہ نوجوان اگر 5 مرتبہ صرف وضو کر لے تو ان کو بیوٹی پارلر جانا نہیں پڑے گا اور اپنا چہرہ صاف نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ کل قیامت کے دن یہ اعضاء وضو چمکے گا اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی چمکے گا۔ تو کن لوگوں کو اللہ نے بلایا؟ مومن کو۔ کس کو بلایا؟ تو کیا سب مومن کو بلایا؟ نہیں، جو پاگل ہے وہ نہ آئے، اس لیے کہ یہ رب کی بارگاہ ہے۔ جو شعور والا نہیں ہے، نابالغ ہے، وہ نہ آئے۔ تو ہم اپنی قوم میں دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن باشعور لوگ ملتے ہیں اور عاقل بھی ملتے ہیں، پاگل نظر نہیں آتے، لیکن جمعہ کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں مومن پاگل نظر آتے ہیں۔ ارے اذان کے بعد جو مسجد میں نہ آوے یا نماز کی بارگاہ میں نہ آوے تو وہ پاگل ہی تو ہے۔ زور سے بولو۔ اور جس دن تم رب کی پناہ میں آ جاؤ گے 5 مرتبہ تو دشمن تم سے پناہ مانگیں گے۔
غریب نواز 40 نفر کے ساتھ آئے تھے، کفرستان میں آئے تھے، تو پورا ہندوستان پناہ مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ جب تم کروڑوں رب کی پناہ میں آ جاؤ گے تو دشمن تم سے پناہ مانگے۔ تو جو مومن ہے اسی پر نماز فرض ہے، اور مومنوں میں جو پاگل ہے اس پر نماز، زور سے بول۔ اب اذان کے بعد جو نماز میں نہ آوے اس کے پیچھے چند لڑکوں کو لگا دو کہ پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے۔ وہ کہے گا پاگل نہیں مارے گا، تو پاگل کو پاگل کہو گے تو پتھر مارتا ہی ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اور ایک میں نے نبی کا فرمان پڑھا ہے، کیونکہ ظہر کی نماز حضرت کو پڑھنی ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ زور سے بولو۔ ابھی بلیابی صاحب کا کتنا عمدہ خطاب ہوا کہ سب کچھ نبی کے لیے ہے، ہم، ہماری جان، ہمارا سب کچھ، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب نبی کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ تو نبی کی آنکھ میں ٹھنڈک پہنچاؤ گے؟ زور سے بولو۔ اب غور کرو، حج بھی فرض ہے حضرت، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مگر حضور نے یہ نہیں کہا کہ حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ نہیں کہا روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کہتے حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو جو کعبے کا طواف کرتا صاحب حیثیت، صاحب استطاعت، وہی 5 دن ٹھنڈک پہنچاتا۔ اور اگر کہتے زکوٰۃ میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو جو صاحب نصاب ہوتا وہی ٹھنڈک پہنچاتا، غریب نہیں پہنچا پاتے۔ اور اگر کہتے روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو صرف 1 مہینہ روزے دار ہی ٹھنڈک پہنچاتے۔ نبی نے کہا نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تاکہ امیر بھی پہنچاوے اور غریب بھی پہنچاوے، بادشاہ بھی پہنچاوے، فقیر بھی پہنچاوے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت کہیں نہ کہیں نماز نہ ہو، کہیں قیام ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں سجدہ ہے، کہیں قعدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا گول ہے، گویا ہر وقت نمازی حضور کی بارگاہ میں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ لہذا سلام پڑھو اور جلدی نماز پڑھو۔